السلام علیکم تمام کو میری طرف سے السلام علیکم۔ آج قومی اسمبلی میں تقریر ہوئی۔ پرائم منسٹر آف پاکستان نے کشمیر کے متعلق کافی عرصے بعد اپنی جو ہے نا وہ خاموشی توڑ دی۔ تو سب سے پہلے میں یہ بیان کروں گا کہ میرا ہرگز مقصد نہیں ہوتا کہ میں کسی چیز پہ تنقید کروں۔ میری ویڈیوز کا بنیادی مقصد یہ ہوتا ہے کہ میں کسی پوائنٹ کے متعلق اپنا اظہار رائے بیان کروں کہ فلاں چیز کے متعلق، فلاں جگہ کے فلاں فلاں جو خرابی ہے یا جو فلاں صورتحال ملکی لیول پہ پیدا ہوئی ہے اس والے سے میں کیسا سوچتا ہوں۔ تو سیاستدانوں کی تو تانگ جنگ ختم نہیں ہوتی اور پوائنٹ مارکنگ ہوتی ہے۔ ہر اپوزیشن اور سیاستدانوں کی حکومت کے درمیان چوہے بلی کا کھیل تو جاری رہتا ہے۔ میں ان تمام چیزوں سے بالاتر ہو کے میں بولنے کی کوشش کرتا ہوں، اور جو ایک مثبت جو تنقید ہوتی ہے یا مثبت جو ڈائریکشن ہوتی ہے وہ میں سمجھتا ہوں پل صراط پہ چلنے کی مانند ہوتی ہے، کیونکہ آپ اس میں خواہش نفس کو نکالتے ہو، اپنے ذاتی مفادات کو نکالتے ہو، اپنی میں کو نکالتے ہو سب سے بڑھ کے، اور کسی بھی قسم کا ایجنڈا ختم کرتے ہوئے آپ جو حقائق مبنی کرتے ہو۔ اسی لیے علامہ محمد اقبال فرماتے ہیں، بھروسہ کر نہیں سکتے غلاموں کی بصیرت پر، فقط دنیا میں مرد حور کی ہے آنکھ بینا، خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ، سرما ہے میری آنکھ میں خاک مدینہ آف نجف۔ تو آج جو تقریر کی گئی پرائم منسٹر نے، وہی تقریر مجھے نظر آئی جو انہوں نے کی تھی، اس کا نام کیا ہے، ٹرمپ کے پاس گئے تھے جب انہوں نے باہر بیرونی اوورسیز پاکستانیوں سے خطاب کیا تھا یا ٹرمپ کو کشمیر کے حوالوں کے متعلق بتایا تھا۔ تو لہٰذا کچھ چیزیں جو پوائنٹس جو تھے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں، جو پرائم منسٹر آف پاکستان نے آج قومی اسمبلی کے اجلاس میں کہے کہ مودی، اور بچے پاکستان کو یہ چیز رٹ چکی ہوئی ہے کہ مودی ہندتوا نظریہ جو ہے وہ ہٹلر سے ملتا ہے، نازی ہٹلر جیسا ہے، یعنی کہ انسانی کا قتل و غارت کرنا اور اپنا مقاصد کو پروان چڑھانا۔ دوسرا کہا کہ مودی سے مذاق تذکرات کیے مگر وہ سنجیدگی نظر نہیں آئی، لہٰذا ایسے لوگ جو قائد اعظم کے نظریے کو غلط کہتے تھے جو بھارت میں رہ رہے تھے، تو لہٰذا ان کو پتہ چل گیا کہ قائد اعظم محمد علی جناح کا نظریہ ٹھیک تھا۔ ابھی نندن کی واپسی کی ہم نے، اور ابھی نندن جو ہے وہ اس کا نام کیا ہے، ہم امن کے خواہاں تھے، اور ہم نے انڈیا پہ یہ واضح کرنے کی کوشش کی گئی کہ ہم جو ہیں وہ جنگ نہیں چاہتے، جبکہ ہم امن کے داعی ہیں، اور جبکہ انہوں نے اس کا غلط توسع لیا۔ مودی سدھرنے والا نہیں، بدلنے والا نہیں، ہماری باتیں ماننے والا نہیں، لہٰذا بھارت جو ہے وہ اس پہ جنگی جنون ہے، اور اس کا بھارت کا جنگی جنون خطے اور پوری دنیا کے لیے خطرہ ہے۔ ٹرمپ کو کشمیر بارے آگاہ کیا اور مزید کریں گے پوری دنیا کو، تاکہ دنیا کو ایک وحشی درندے کے متعلق پتہ چل سکے جو مسلمانوں کا اور اقلیتوں کا انڈیا میں اور کشمیر میں ان کی تذلیل کر رہا ہے، اور اپنی منچاہی جو طاقت ہے اس سے قتل و غارت بھی کروا رہا ہے، اور بھارت کے رویے سے۔ اور ہمارے پاس اب جب کہ اس مودی انتہا کی طرف جا رہا ہے تو ہمارے پاس دو ہی راستے بچ جاتے ہیں، یا تو ہم بہادر شاہ ظفر کی طرح اپنے ہاتھ کھڑے کر دیں، یا پھر ٹیپو سلطان بن جائیں اور خون کے آخری قطرے تک لڑیں۔ جبکہ ایک اور بات جو میں مس کر گیا وہ تھا کہ آزاد کشمیر پہ پاناما جیسا کوئی ہو سکتا ہے، جس کی وجہ سے پاناما جیسا سٹرائک کر سکتا ہے، پاناما جیسا کوئی واقعہ انسیڈنٹ کر سکتا ہے بھارت، اور یہ وہ کشمیر کے حوالے سے۔ اور یہی نہیں، پاکستانی چینلز جو دکھا رہے ہیں جی، بھارتی میڈیا جو بلتستان کا جو ہے وہ جو ہے نا وہ ویدر رپورٹ کر رہا ہے، اس کا موسمیات کے حوالے سے بتا رہا ہے۔ تو یہ ایک تقریر تھی جناب۔ اب دیکھا جائے تو پرائم منسٹر آف پاکستان نے اپنے جذبات کا اظہار کیا۔ وہ اپوزیشن شروع سے بھی کہتی آ رہی تھی، اس کا شروع سے موقف تھا کہ پرائم منسٹر آف پاکستان اور وزیر خارجہ کو پوری دنیا میں کشمیر کے ایشو کو اجاگر کرنا چاہیے، جبکہ یہ اپنا ایشو اجاگر نہیں کر سکے۔ یہ دو تھیں باتیں بچوں جیسی۔ پرائم منسٹر کی تقریر آج ہوئی، میں اس کو بچوں جیسی اس لیے کہوں گا کہ کیونکہ وہی ردات تھی جو 1.5 سال پہلے 9 ماہ سے لاک ڈاؤن چل رہا ہے، جو 5-6 مہینے پہلے کی ہوگی، وہی اس کو رپیٹ کیا گیا، اور
اپوزیشن نے بھی ڈیسک بجائے اور میں نے یہ نہیں دیکھا، اور جبکہ حکومتی وانوں نے ڈیسک بجا کے وزیر اعظم کو داد دی کہ انہوں نے اتنا ماشاءاللہ، جب اس نے کہا نا ٹیپو سلطان کا لفظ آتا تو ایسے ایسے دھڑ دھڑ ڈیسک بجتے تھے اور بڑی داد دی جا رہی تھی کہ لہٰذا ہم جو ہے نا اللہ تعالیٰ ان کو توفیق دے کہ ہم تو دلی کے قلعے پہ جو ہے نا وہ پرچم لہرا ہی دیں گے پاکستان کا اور اسلام کا، جبکہ حقیقی معنوں میں ایک اہل نظر اور اہل عقل اور دانش کی نظر میں یہ تقریب بچوں کی ہی مانند تصور کی جا سکتی ہے، اور یہی نہیں، اور افسوس ہوتا ہے مجھے جب میں اس طرح کی تقاریر سنتا ہوں کہ پاکستان کے حوالے سے نہ تو پاکستان میں کوئی تھنک ٹینک اس وقت بیٹھا ہوا ہے، نہ ہی پاکستان میں کوئی اس کا نام کیا ہے کوئی لیڈرشپ ہے جو پرائم منسٹر کو، جو پی ٹی آئی میں کوئی نہیں ہے جو گائیڈ کر سکے۔ کشمیر ایشو کے حوالے سے وزیر خارجہ جو ہے وہ ایک جامع پالیسی بنانے سے قاصر نظر آتا ہے، اور اس کے علاوہ بہت ساری کنڈیشنز اور یہ وہی معصوم بچوں جیسی باتیں کہ شہادت ہے مطلوب مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی، بچوں جیسی بات اس لیے کہ وہ مرد غازی جو تھے وہ تو اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرتے ہوئے میدان عمل میں اترتے تھے، اور میدان عمل میں اترتے ہوئے پھر اپنے نقصانات کو کم سے کم کرتے ہیں اور اپنے نقصانات کو کم سے کم کرتے ہوئے کامیابی کی طرف جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے نا، اس کا یہ شہادت کا یہ مطلب نہیں کہ آپ تم کفار کو کہہ دو آؤ جی مجھے تلواریں مار دو یا ہمیں زخمی کر دو یا ہمیں گولی مار دو ہم شہید ہو جائیں، نہیں، اسلام مرد مومن کا کنسیپٹ یہ ہوتا ہے کہ پہلی بات ہے وہ میدان عمل میں اترتا نہیں، میدان عمل میں اتر جائے تو پیٹھ دکھا کے بھاگتا نہیں ہے، اور اس سے پہلے جو تیاری کے مراحل ہوتے ہیں غازی آنے جو جاتے ہیں میدان عمل میں اس کے کیا احکامات ہیں، اسلام ہمیں کیا کنیکٹ ہے، اسلام ہمیں ظلم کا راستہ روکنے کی بات کرتا ہے، اور یہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب نے ایسا کیا کہ دنیا میں جہاں جہاں مظالم تھے ان کو ختم کرنے کے لیے، انسانیت کو پروان چڑھانے کے لیے جنگیں لڑی، اور اپنے سے 3 گنا 4 گنا بڑی طاقت سپر پاور روم ایران سے ٹکرا گئی اور وہاں پہ ایک اسلامی کا نظام متعارف کرایا، کسی کو بھی زبردستی کلمہ نہیں پڑھایا گیا تھا، اور سچائی کردار سے جب آقا اور غلام کے ساتھ ایک جیسا انصاف کے تحت فیصلے ہوتے ہوئے دیکھتے تو لوگ مسلمان ہو جاتے، اور ان کو اسلام کا ایکویلٹی کا نظام، مساوات کا نظام اتنا اچھا لگتا کہ وہ کہتے کہ واقعی یہ خدا کی طرف سے ہی ہے ایک ایسا مذہب جس کے یہ پیروکار ہیں۔ تو لہٰذا سب سے پہلے تو یہاں پہ دیکھا جائے کہ بحیثیت مسلمان ہم کتنا سچ بولتے ہیں، ہمارے کردار میں کتنی اسٹرینتھ ہے، کچھ چیز نظر نہیں آتی کہ ہم باطل کے خلاف ڈٹ سکیں۔ جبکہ پہلی بات مودی کو ہٹلر تصور کرنا ہی میں جرم تصور کرتا ہوں پاکستانی سیاستدانوں کا، کیونکہ خود ہی ایک تصور کرتے ہیں، جب ان کے بیانات سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس کو رکاوٹ نہیں ڈالے گی اس لیے مودی شیر ہو رہا ہے، اور عالمی سطح پہ رکاوٹ نہیں ڈالی جا رہی۔ ٹھیک ہے، رکاوٹ عالمی سطح پہ کس نے پیدا کرنی ہے یہ بھی ان کو پتہ ہے، اور انہوں نے کیا رکاوٹیں پیدا کرنی ہیں یہ بھی ان کو پتہ ہے، نہ تو انہوں نے اپنی رکاوٹیں پیدا کی اور نہ ہی بیرونی طاقتوں کو اپنے جو ہے ہم خیال کر کے مودی کے خلاف کوئی لاہ عمل تیار کر سکی ہماری حکومت۔ اب دیکھا جائے تو کیا رکاوٹیں انہوں نے تیار کرنی تھی، کوئی رکاوٹ تیار نہیں کر سکے، یہ مانتے ہیں۔ لہٰذا اس کو ہٹلر کہنا بالکل غلط ہے، کیونکہ یہ تو گیدڑ مجھے نظر آتا ہے مودی، کیونکہ اس میں رکاوٹ نہیں ہے، خود گورنمنٹ بھی مانتی ہے، پرائم منسٹر بھی مانتا ہے، وزیر خارجہ بھی مانتا ہے، تو لہٰذا گیدڑ شیر ہو گیا۔ ایسے ہی اب فلمیں دیکھ لیں آپ، کوئی بھی فلم ہوتی ہے اس میں جب ولن کا کردار دکھایا جاتا ہے وہ بہت اسٹرانگ ہوتا ہے، اس کو بہت ہی ایک خوفناک طریقے سے پیش کیا جاتا ہے، جب اس کو رکاوٹ پیش آتی ہے تو وہی ہیرو وہ جو ولن ہوتا ہے وہ آہستہ آہستہ ڈپریس ہونا شروع ہوتا ہے، پھر اپنی انتہائی کارروائیں کرتے ہوئے وہ گیدڑ کی موت مار جاتا ہے۔ یہی حال مودی کا ہے، مودی کو 1 منٹ کے لیے بھی رکاوٹ نہیں ڈالے گی۔ رکاوٹ تو دور کی بات، پرائم منسٹر کا یہ بیان کہ آزاد کشمیر میں بھی اٹیک ہو سکتا ہے، تو پلوانہ جیسا جو ہے واقعہ ہو سکتا ہے، تو یہ ایک بڑی عجیب سی تجسس کی بات ہے کہ کیا ہم اس کو ایک کلو دے رہے ہیں کہ آپ آزاد کشمیر میں بھی دو اس طرح کا اٹیک کر لو۔ کلو سے مراد یہ کہ اب وہ کہے گا کہ اتنا پاکستانی جو پرائم منسٹر یا وزیر خارجہ ہے وہ اتنا ڈیفنس پہ چلے گئے یا اتنا فرائٹنڈ ہیں، خوفزدہ ہیں کہ انہوں نے خود سے تصور کر لیا کہ آزاد کشمیر میں بھی یہ ہو سکتا ہے، اور ان کو اس چیز کے لالے پڑ گئے۔
शतरंज खेलते हो, आप चेक पे चेक देते हो और अगले की फ़ौज को अड़ाते हो और उसको आप कैसे करते हो, ये भी एक ताजहान साहब थैंक यू। आप उसको डिस्टर्ब करते हो दूसरों अपने ओपोजिशन को, अपोजिट को जो शतरंज खेल रहा होता है। इसी तरह ये जो बिसाख सियासत से हो के मैदानी अमल की लड़ाई तक होती है, इसमें हमेशा प्रोपेगंडा तो चलता है। प्रोपेगंडे के साथ ये भी अहमियत का अमल होता है कि जिसके ख़िलाफ़ आप प्रोपेगंडा करने जा रहे हो, क्या उसके हम ख्याल तो नहीं सारे, और आप जिनको अपनी अरदास सुना रहे हो क्या वो उनके हाथों बैत तो नहीं करके बैठ गए कि आप उसके खिलाफ प्रोपेगंडे जो आपके खिलाफ जो एक जारहाना पॉलिसी इख्तियार करते हैं, आप अपना मौक़िफ़ बयान करते हो और वो आपका मौक़िफ़ भी कोई नहीं सुनता और उसके प्रोपेगंडे के सारे हमायती बने हुए हैं। तो इसमें क्या लॉजिक है और क्या हमें इसमें किरदार अदा करना चाहिए, ये भी एक सोचने वाली बात है। रुकावट नहीं मिल सकी और ये ट्रम्प को हम आगाह करेंगे। अब ट्रम्प को आप आगाह करोगे, यूरोपीय दुनिया को कहते हैं प्राइम मिनिस्टर साहब, मैं किसी की तस्दीक नहीं चाहता या मैं किसी को नुक्ताचीनी नहीं करना चाह रहा, मैं वैसे एक अपना इज़हार ख्याल करता हूँ कि ये पुलवामा जैसा कहते हैं आज़ाद कश्मीर वाक़या हो सकता है, वो तो चलो दूर की बात है, वो डिफेंस पे इतना चले गए और ये फ्राइटेंड खुद नज़र आ रहे हैं, बजाय इसके कि इनका थोड़ा सा अज़्म हिम्मत वाले नज़र आने चाहिए। और दूसरी बात, ट्रम्प को हम बताएंगे, उस ट्रम्प को बताएंगे जिनके थिंक टैंक 10 साल 20 साल पहले प्लानिंग कर लेते हैं किस मुल्क का दिमाग सेट करना है, किस तरह से ऑयल लेना है और किस मुल्क को अपना हरासा करके किस प्राइम मिनिस्टर का दिमाग डिस्टर्ब है या कौन सा मुल्क कमज़ोर है जिसको अपने हाथों इसको यूज़ करते हुए अपनी ख़ारजा पॉलिसी को स्ट्रॉन्ग करना है और अपनी जो है ना चुदराहट को परवान चढ़ाना है। अब हम उस ट्रम्प को बताएंगे जो उसका नाम क्या है, पहले से ही थिंक टैंक लेके बैठा हुआ है और 20 साल पहले 50 साल पहले की उनकी प्लानिंग होती है किस मुल्क का दिमाग कैसे सेट करना है। तो लिहाजा किसी अभी तक देखा जाए जितनी भी जंगें हो गई, चाहे वो ट्रम्प की वजह से हुई या दूसरी व तीसरी ताकतों की वजह से हुई, उसमें ये देखा जाए कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, उसका निज़ाम नज़र आया है कि जिसने अपनी मर्ज़ी से दुनिया को रोंदा वो। और अक़वाम मुत्तहिदा का किरदार तो ऐसा है जो बेचारा पढ़ तोलता रहता है, किसी तरीके से जंग बंद हो जाए, वो वहाँ पे नुकसान नहीं देखा जाता, वहाँ यही होता है कि किसी तरीके से जंग बंद हो जाए और उसका नाम क्या है, मज़ीद इंसानों की ज़िंदगियाँ जो है ना ख़तरे ना पड़ें। इसमें जो सर्द जंग है, जो लिटल फाइटिंग का स्पिरिट है, जो एक टिप टिप करते हुए 1-2s के साथ खेलना या छोटे छोटे महाज खोल के किसी को अपने एजेंडे को परवान चढ़ाना, इसके हवाले से अक़वाम मुत्तहिदा अमल करने के हवाले से बिल्कुल कासर है। अक़वाम मुत्तहिदा ओवर द होल जंग के लिए या आलमी दुनिया उसकी तरफ जाती हैं। तो प्राइम मिनिस्टर की तकरीर से यही इज़हार होता है कि अगर हम पे जंग मुसल्लत की गई तो हम फिर कुछ ना कुछ करेंगे, अदरवाइज़ जो छोटे छोटे महाज इंडिया ने खो रखे हुए हैं, इसके हवाले से हमें कोई रुकावट नहीं डाल सकते। अकरम तनोली साहब कैसे हैं, इसके हवाले से हम कोई रुकावट नहीं डाल सकते या उसका कोई भी हम दिमाग सेट नहीं कर सकते, ना ही हम कोई उसके ख़िलाफ़ कोई जारहाना पॉलिसी इख्तियार कर सकते हैं। और मैं अगर मैं ये तो अब मैं बोल रहा हूँ इनके बयानात के हवाले से, अगर मैं बता दूँ कि किस किस तरह मोदी का दिमाग सेट किया जाएगा तो ये कह देंगे कि ये फ़लाँ बंदे को लीड करने जा रहा है या इस तरह की, इस लिहाजा में उस वाले से मैं बात नहीं कर सकता कि क्या क्या हमारे टारगेट हो सकते हैं, हम कैसे मोदी को डिग्रेड कर सकते हैं, हमारी क्या क्या पॉलिसीज़ हो सकती हैं जो इंडिया को नीचा दिखा सकती हैं, कैसे हो सकता है। तो लिहाजा जो मेरा मौक़िफ़ था वो इन बयानात को देखते हुए ये खुशफहमी को दूर करना कि ट्रम्प ने भी तुम्हारे लिए कुछ नहीं करना, ना ही आलमी दुनिया तुम्हारे लिए कुछ कर सकती है। हम बसीयत मुसलमान होते हुए, बिल्कुल कश्मीर के साथ होते हुए, कुरान हदीस को पढ़ने के बावजूद, उससे रहनुमाई हासिल करने के बाद, दुरूद शरीफ का विर्द करने के बावजूद, हम कश्मीरियों के होने वाले मज़ालिम की गोलियां सुनने के बावजूद, उनकी आहो पकार सुनने के बाद कुछ नहीं कर सके। तो इतनी दूर बैठा हुआ यूरोप जो कि अपनी अयाशियों और लल्ले तलल्लों जैसी ज़िंदगियों में उसे क्या ज़रूरत पड़ी है कि वो इधर आके सर खपाए या कश्मीर के मौक़िफ़ के हवाले से कुछ काम करे। ये जो बात थी, जो हमने जो काम आज से 10, 20, 25, 30 साल पहले करना था, आज हम वो कर रहे हैं कि दुश्मन इंतहा की पॉलिसियाँ बना चुका हुआ और हम अमन की बात कर रहे हैं। चलो शुक्र है कि प्राइम मिनिस्टर को ये तो समझ आ गई कि मोदी अमन का ख्वाह नहीं है और वो हमारी अमन की बात को कमज़ोरी तस्वर कर रहा है। अब नेक्स्ट स्टेप जो सामने नज़र आता है
کہ اس انتہا پہ چلے جانا کہ آزاد کشمیر میں بھی یہ ہو سکتا ہے اور ہم جو ہے نا وہ اینڈ تک جائیں گے اور یہ نیوکلیر وار ہو جائے گی، آخری خطرے تک چڑھیں گے. یہ جذباتی ڈائلاگ تو ہو سکتی ہیں، مگر ہمیں اس سے پہلے جو اپنے نقصانات کو کم کرنا ہے اور اپنے دشمن کو کھلی چھٹی نہیں دینی. ایک ایسے کتے کی مثال نہیں دینی کہ جو جس طرح مرضی کسی برتن میں منہ مار کے بھاگ جائے اور کھانے پینے کو ضائع کر دے. اس کے لیے کیا اقدامات کیے؟ جہاد کا خاتمہ کر دیا گیا، جہاد کی آیات نکال دی گئیں مسلمانوں کو. اس کے علاوہ مختلف چیزیں جو ہیں وہ ایک کھل کے موقف پہ کشمیر پہ بولنے کی اجازت نہیں دی جاتی. کشمیر کے حوالے سے اسٹریٹجی کے کرونا کے متعلق ایسے ہم بولتے ہیں، ایسے بیانات دے رہے ہیں جیسے کرونا ہی دنیا کا ایک مسئلہ رہ گیا ہے، کرونا ہی پاکستان کا مسئلہ ہے، جب ہمارے ایمان کا خاتمہ ہو رہا ہے. مودی کا جو ریئیکشن کشمیر میں اور انڈیا میں ہے وہ ہمارے ایمان کا ٹیسٹ کیس ہے. شام میں ہونے والے واقعات، روہنگیا میں ہونے والے واقعات ہمارے ایمان کا ٹیسٹ کیس ہے کہ ہم ظلم کا کس طرح راستہ روک سکتے ہیں اور ہمارے دل میں کتنی تڑپ ہے ظلم روکنے کی. اگر ہم ادھر خاموش تماشائی بنتے ہیں تو ہمیں بحثیت اپنے ایمان کا خود محاسبہ کرنا ہوگا. لہٰذا پیک پہ بیان دے دینا اور ایڈوانس میں ہی یہ تصور کر لینا ایسا کیوں ہے، تو یہ ایک بڑی حیرت کی بات ہے. ٹرمپ کی بھی اعداد کچھ اس طرح سے ہی ملتی ہیں جبکہ وہ بیان کرتا ہے کہ کرونا سے ہماری 2-3 لاکھ موات ہو سکتی ہیں. اب نکمی ٹیموں کے کپتان میں دیکھتا تھا تو وہ پہلے ہی ہار مان لیتے تھے. 25 کوئی میچ ابھی اتنا ڈسیزن میں بھی نہیں جاتا تھا، پہلے ہی ہار کے بیٹھ جاتے تھے، ٹیم اسٹرانگ ہے ہم نے ہار جانا ہے. یعنی کہ 75 بالوں پہ چلیں سمجھ لیں جی 60 سکور چاہیے تھا، نہیں اتنے پلیئر پڑے ہم نہیں جیت سکتے. میں نے پونٹنگ کو دیکھا، 75 بالیں پڑی ہوتی تھی اور 20 سکور آتا تھا. پونٹنگ ہاتھ پہ تھوک مارتا جاتا تھا اپنی قوم اپنی ٹیم کو. تھینک یو داؤد عرفان صاحب، تھینک یو طاہر بخشی صاحب. اپنی ٹیم کو موٹیویٹ کرتا تھا اور کہتا تھا اس کی ایسی کی تیسی، اس کو پتہ چلے اگر جیتے بھی کہ ہم جیتنا اس سے ایک رن لینا بھی کتنا مشکل ہے اس ٹیم کے. اصل ان کی اوپوننٹ ٹیم کو اتنی اناڑی نہیں ہے. اسی طرح کھرانڈ اور ہوشیار چلاک انسان سے پیسے نکلوانا کتنا مشکل ہوتا ہے اور کم عقل کو کیسے بیوقوف دنیا بناتی ہے یہ بھی سب کے سامنے. ہوشیار چلاک انسان سے 1 روپیہ نکلوانا شیخ خوں جیسی عادات ہوتی ہیں، نکلوانا بہت مشکل ہوتا ہے. جبکہ کم عقلوں کو خوابوں کے سہارے لوٹ کے کھا جو اس کی پراپرٹیز کو لکھوا لو، اسے بیچارے کو یہی ہوتا ہے ہمارے لیے جو ہو رہا ہے. کیوں؟ ویژن چل رہا ہے. مکار چلاک ہوشیار اپنے ویژن کے تحت لوگوں کو بیوقوف بنا کے اپنے لیے مفادات حاصل کرتا ہے. تو آج مودی کو نہ تو رکاوٹیں ڈالی گئیں، نہ اس کے ویژن کے خلاف کوئی پروپیگنڈا کیا گیا، نہ کچھ نہ کار یہ چیزیں ہوئیں. تو لہٰذا یہ جو مسلسل ہم اس کو جو شعر بنا رہے ہیں وہ ہم اپنے لیے تو نقصانات بڑھا رہے ہیں اور اپنے لیے تو نقصانات بڑھا رہے ہیں، مگر ایسے میں جو مظلوم ہیں ان کے لیے بھی نقصانات بڑھا رہے ہیں. جو ہمارے جو بیانات ہیں وہ بالکل آل ٹوگیدر بچوں جیسے ہیں. اس میں ایسا نہیں نظر آتا کہ یہ پرائم منسٹر آف پاکستان وزیر خارجہ کے بیانات ہیں. اور ایسے میں امت مسلمہ کی بے بسی جھلکتی ہے کہ مسلم امہ میں کوئی ایسا نہیں ہے، قوموں کے پاس کوئی محمد بن قاسم اور کوئی صلاح الدین ایوبی نہیں بچا. اور یہ جو ہے جب اسلام دیکھا جائے تو اسلام نے جب روم ایران پہ فتح کرنے کی طرف جا رہے تھے یا ادھر ٹکرانے جا رہے تھے تو چھوٹی چھوٹی جنگیں لڑی تھیں، ان سے چھوٹے چھوٹے محاذ کھولے تھے. اگر کشمیر میں اگر انڈیا نے محاذ کھولا ہے یا مختلف محاذ کھولتا تو ہم چھوٹے چھوٹے محاذوں سے ہی فائدہ اٹھا کے اس کا دماغ کیوں نہیں سیٹ کر سکتے؟ یہ ایک سوالیہ نشان مجھے نظر آتا ہے. آج یہی نہیں، آج ہم پیاز کی تجارت کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، کروڑوں روپے کی انڈیا سے ادویات منگواتے نظر آ رہے ہیں. واٹ از دیس؟ ہم اپنے دشمن کو کیا ہم اپنے دشمن کو یہ ثابت کرنے جا رہے ہیں کہ ہم اس کی ادویات کے مرہوم میں منت ہیں اور اس کو ہم پیسے دے کے اس کی معیشت کو ڈیولپ کرنے جا رہے ہیں. تو بڑی حیرت ہوتی ہے پاکستان کی خارجہ پالیسی کے بارے سے بھی. اور پاکستانی خارجہ پالیسی اس لیے بے بس نظر آتی ہے کہ ہم جب اپنا تمام جو اپنا تلواریں تیر جو ہے ٹرمپ کے ہاتھ تھما دیتے ہیں کہ یہ لیں ٹرمپ صاحب آپ نے ہی دیکھنا ہے کہ یہ کیا کرنا ہے، تو ہم نے کیسے چلنا ہے کشمیر کے حوالے سے. اور جب کہ وہ خواب غفلت میں سویا ہوا انسان ان کے لیے کیا کچھ کرے گا. اگر امریکن شہریوں کے متعلق کوئی خیال میں بھی سوچتا ہے کہ ہم امریکن شہری کو ٹارگٹ کریں گے یا امریکہ کو نقصان پہنچائیں گے، تو ان کی ادھر سے بیٹھے ہوئے تھنک ٹینک اور ڈرون پوری دنیا میں گھوم پڑتے ہیں.
تو ادھر کشمیر میں 9 مہینے سے لاک ڈاؤن اور قتل و غارت امریکہ کو اس لیے نظر نہیں آتی کہ وہ غیر سنجیدہ ہے۔ تو بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ جس طرح پرائم منسٹر کو اب اتنے سالوں بعد پتہ چلا کہ مودی غیر سنجیدہ ہے اور وہ مذاکرات نہیں کرنا چاہتا، تو جب اس کو یہ پتہ چلے گا امریکہ غیر سنجیدہ ہے اور دوسری عالمی طاقتیں غیر سنجیدہ ہیں، انہیں اس چیزوں سے کوئی سروکار نہیں، وہ وہی سمجھتے ہیں کہ جو طاقتور شخصیت ہے اس کے حوالے سے ہم کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے، جبکہ طاقتور شخصیت اپنا فیصلہ خود کرتی ہیں، بس ان کا کردار اس حد تک ہوتا ہے اگر جنگ لگ جاتی ہے تو کسی نہ کسی طریقے سے جنگ بندی کروا دی جائے، چھوٹے چھوٹے محاذوں سے، چھوٹی چھوٹی قتل و غارتوں سے، چھوٹے چھوٹے چیزوں سے کسی کو کوئی غرض نہیں ہے۔ تو لہٰذا ہمیں بھی اب سوچنا ہوگا کہ ہم نے بھی ان چھوٹے چھوٹے محاذوں کا کیسے جواب دینا اور کیسے کرنا ہے۔ اگر میں مزید بولوں گا تو ان کو لگیں گی بری باتیں، لہٰذا کیسے مودی کا دماغ سیٹ کرنا ہے ان خود تھنک ٹینکوں کو اور وزیر خارجہ کو اور پرائم منسٹر کو پتہ ہونا چاہیے۔ مزید میں اس پہ بحث نہیں کرنا چاہتا۔ جبکہ دیکھا جائے تو ان کی جو رویوں کی وجہ سے مودی شیر ہو گیا کہ ان کا جاسوس چھوڑ دیا، انہوں نے اس کو کہا کہ پاکستانی جو وزیر اعظم ہے یا پاکستان والوں کو انہوں نے اپنا ٹارگٹ تو سیٹ کیا، ناکامی یا کامیابی ایک علیحدہ کے بعد انہوں نے ان کا دماغ ایسے ہیپناٹائز کر دیا کہ انہوں نے اس کو واپس بھیج دیا۔ اسی طرح جب مسلسل مظالم ہو رہے ہیں اس نے تو ظاہر شیر بننا ہی ہے، کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ پاکستان یہ خود تصور کرتے ہیں کہ ہماری امن کی جو کوشش ہے اس کو یہ بزدلی تصور کر رہا ہے یا وہ اس کو غلط تاثر میں لے رہا ہے۔ تو ایسے میں اتنے ڈیفنس پہ بھی نہیں جانا چاہیے کہ ہم کھائی میں گر جائیں، اور اتنا بھی شیر کی طرح پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے کہ آگے بڑھنا مشکل ہو جائے۔ تو لہٰذا کچھ نہ کچھ رکاوٹیں مودی کو پیدا کرنی ایسی ہوں گی، اور سب سے زیادہ امت مسلمان کی جو بے بسی کا جو ہے وہ اس کا ہے فرقہ واریت کی وجہ سے آج مسلم امت تفریق کا شکار ہو گئی۔ آج ہم شخصیات کی پوجا تو کرتے نظر آتے ہیں مگر شخصیات کی باتوں کو نہیں مانتے۔ ہم خدا کی آج لوگ پوجا تو کرتے، پوجا سے میں یہ کنسیپٹ لیتا ہوں کہ کسی کے ساتھ اتنی زیادہ عقیدت رکھنا کہ اس سے کوئی بھی عقیدت نہ رکھے، جبکہ اس شخصیت کے جو احکامات ہیں یا اقوال ہیں ہم نہیں مانتے، جس کی وجہ سے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ تو لہٰذا خدا کے احکامات، انبیاء علیہ السلام کے احکامات، بالخصوص حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، اور پھر اصحاب رسول اہل بیت اور جو صوفیہ اعظام ہیں ان کا ایک ہی مقصد ہے کہ ظلم و زیادتی کو ختم کرنا، مثالی معاشرہ قائم کرنا، اس سے پہلے اپنی اصلاح ہونا۔ نہ تو آج مسلم امہ میں کسی کی اصلاح ہوتی نظر آتی ہے، اور نہ ہی ہم ظلم کے خلاف آواز کو دبانا چاہتے ہیں، ختم کرتے، ظلم کو خاتمے کے لیے کچھ اقدامات کرتے ہیں، جس کی وجہ سے پریشانیاں اور بے چینیاں بڑھتی ہیں، اور ہم چڑیا کی طرح چوں چوں چوں، چڑیا کا بچہ اٹھا کے لے جاتے ہیں تو پھر وہ چوں چوں کرتی نظر آتی ہے اور وہ چیختی ہے کہ کوئی میرے بچے کو واپس لا دے، یا کسی طریقے سے وہ پتہ نہیں خدا سے فریاد کرتی ہیں کیا، مگر خدا نے تو انسان کو اپنا نائب بنایا ہے، اور اسے حکمت و دنائی دے کے یہ بتا دیا ہے کہ تم جو ہے وہ میرے احکامات کو دنیا میں نافذ کرو گے۔ مرد مومن کو خدا پہ بھروسہ ہوتا ہے اور خدا کو مرد مومن میں بھروسہ ہوتا ہے، مگر جب ہم قرآن ہوتے ہوئے قرآن کی تعلیمات سے غافل ہوتے ہیں تو پھر اسی طرح ہم ایسے غیروں کی طرف دیکھتے ہیں جو حقیقت میں ہمارے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ مزیدار شب کیسے ہیں، اور ہم یوں بے بسی کا شکار ہو جاتے ہیں، یا پھر ہم اللہ سے اتنا زیادہ توکل کر بیٹھتے ہیں، جو معاملات فہمی کی طرف ہم نہیں جاتے، اور ہم سستی کا شکار ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے جو اتنے زیادہ بگاڑ پیدا ہو چکا ہوتا ہے کہ اس کا ازالہ کرنا ممکن نہیں رہتا۔ تو لہٰذا اب بھی وقت ہے کہ ہمیں اپنی صفوں میں اتحاد پیدا کرتے ہوئے اپنی منزل کی طرف جانا چاہیے۔ وہ منزل مثالی معاشرت کا قیام اور ظلم کو روکنا ہے، نہیں تو پھر آخرت تو ہماری برباد ہو ہی رہی ہے۔ ایسے میں دنیا میں جو ہم چند منٹ کی آسائشیں اپنے لیے دیکھتے ہیں، کسی بھی ظالم کے خلاف بات نہ کر کے یا اس کا راستہ نہ روک کے، وہ بھی آہستہ آہستہ ختم ہوتی جاتی ہیں، اور پھر بعد میں بہت زیادہ نقائص کا سامنا کرتا ہے۔ اگر ٹیپو سلطان کی بات ہوتی ہے، ٹیپو سلطان کو اگر پتہ چل جاتا اس کے پاس 2 گھردار ہیں تو کیا اس کا نام کیا ہے، یہ کوئی اس طرح کا سسٹم ہوتا کہ ٹیپو سلطان کی شہادت ہو جاتی۔ تو
امت مسلمہ کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو امت مسلمہ کو بھی سوچنا چاہیے، مگر وہاں پہ ہر کوئی اپنے مفادات، خدا کی ماننے کی بجائے ہر کوئی اپنے ذاتی ایجنڈوں پہ عمل پیرا ہوتا ہے۔ تو جب خدا کی احکامات کو چھوڑ کے ذاتی ایجنڈے سیٹ کیے جاتے ہیں تو پھر اسی طرح امت کا اتحاد انتشار کا شکار ہو جاتا ہے، اور انتشار کی وجہ سے ہی پھر غیر مذاہب والے، غیر مسلم اور طاغوتی طاقتیں، شیطانی طاقتیں فائدہ اٹھاتی ہوئی مسلمانوں کو اس لیے قتل و عام کرتی ہیں، کیونکہ ایک حقیقی سچائی سے اگر سب جو ہیں وہ روشناس ہو جائیں گے تو پھر ان کے جو ایجنڈے ہیں، جو غیروں کے ایجنڈے ہیں، وہ پورے نہیں ہو سکیں گے۔ ادھر غیروں تو دور کی بات، ادھر مسلمانوں کو اپنے ایجنڈوں کے لالے پڑے ہوئے ہیں، اسی لیے وہ تفرقہ میں پڑتے ہیں اور غلط قسم کی پالیسیز بنا کے ملت، وطن، مذہب سے کھیلتے ہیں۔ اور آج میں یہ حقیقت میں تسلیم کرتا ہوں کہ پوری دنیا میں نہ تو مسلمانوں کو مذہب کے حوالے سے مذہب سمجھنے کی سمجھ آئی، نہ مذہب کی سمجھ آئی اور نہ ہی سیاست کی سمجھ آئی۔ تو اس کی میں میری بات کو یہ سن کے حیران ہو اس لیے ہو رہے ہوں گے کہ مسلمانوں کی بے بسی اتنی زیادہ ہے اور مسلمان ہر جگہ جو پریشانیاں اٹھا رہا ہے، تو لہٰذا نہ مذہب کی سمجھ آئی۔ مذہب تو ہمیں عروج سکھاتا ہے، خدا نے انسان کو اپنا نائب بنا ہوا ہے۔ نائب اتنا کم عقل جاہل نہیں ہو سکتا کہ وہ اس کو پتہ ہی نہ چلے کہ یہ اپوزیشن کے حوالے سے بات نہیں کر رہا، اوور دا ہول مسلمہ کے لیڈرشپ کے حوالے سے بات کر رہا ہوں۔ اتنے مسلم ممالک ہیں، ان کے پاس کوئی لیڈر نہیں مل سکا جو امت مسلمہ کو لیڈ کر سکے۔ تو لہٰذا تو مذہب اور سیاست کوئی علیحدہ علیحدہ چیزیں نہیں ہیں۔ مذہب انسان کی تعمیر کردار کرتا ہے، اور جب تعمیر کردار ہو جاتی ہے تو پھر مرد مومن معاشرت میں، سیاست میں ہر ایک زندگی کے شعبے میں اپنا کردار ادا کرتا نظر آتا ہے۔ مگر بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ آج ہم قرآن تو بہت پڑھتے ہیں، مگر ہمیں قرآن کی سمجھ نہ ہونے کی وجہ سے ہمارا کردار غائب ہو جاتا ہے، ہم معاشرے میں ہمارا کردار نظر نہیں آتا۔ یہی وجہ ہے کہ آج مسلمانوں میں ملاوٹ مافیا بہت تیز ہیں، یا انسانیت کی زندگیوں سے کھیلنے والے بہت ہیں۔ آج ہم دیکھا جائے تو جب علماء دین کو بیان کر رہے ہوتے ہیں تو ایسے لگتا ہے جیسے ہمیں ہر چیز کی سمجھ آ گئی ہے۔ جب ہم معاشرے میں جاتے ہیں تو ہم یہ ڈھونڈتے ہیں کہ کوئی ایسی دکان مل جائے جہاں پہ ملاوٹ والی چیز نہ مل رہی اور ہمیں خالص چیز مل جائے۔ جب ہم تھانہ کچہری میں جاتے ہیں تو ہم اس طرح متلاشی نظروں سے دیکھتے ہیں کوئی ہمیں مسیحا مل جائے جو ہمیں انصاف دلا سکے۔ اور جب ہم جاتے ہیں، اس کا نام کیا ہے، بازار میں، تو ہم یہ چیز تلاش کر رہے ہوتے ہیں کہ کوئی ہمیں ہماری چمڑی دینے والا نہ ہو، یعنی کہ ہمیں پراپر ریٹ پہ ہی کوئی چیز دے دے۔ اس طرح اتنی زیادہ قباحتوں اور خرابیوں کے باوجود ہمارے دعوے اتنے بڑے نظر آتے ہیں، جبکہ مسیح اب حضرت علی کا جو ہے وہ یوم جو تھا وفات چل رہا ہے، شہادت چل رہا ہے، تو اس کے حوالے سے دیکھا جائے تو حضرت علی کبھی بھی فیصلہ ایسا نہیں کرتے تھے جو انصاف کے معیار سے پرے ہو، یا کوئی بات ایسی نہیں ہوتی تھی جو انسانیت کے معیار سے نیچے ہو۔ تو جیسے میں نے کہا کہ ایک حقیقت پہ مبنی بات کرنا بھی پل صراط سے گزرنے کے کی مانند ہوتا ہے، کیونکہ اپنے انسان نے اپنی خواہشات نفس، اپنی اناء، اپنے تکبر، اپنے غرور اور ایسی وابستیاں جس کو اس کے فائدے ہو سکتے ہیں، ان سب کو پیچھے چھوڑ کے حقائق پہ مبنی بات کرنی ہوتی ہے۔ تو اسی وجہ سے اتنے زیادہ مسالی جو آپ نے فیصلے کیے اور انسانیت اور مسلم امہ کے لیے ایک اچھی راہ ہموار کی اور فلاح کی طرف اتنے منصوبے لگائے، تو جو آج ہم دین کے حوالے سے سارے بات کرتے ہیں، آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بات کرتے ہیں، حضرت علی کے حوالے سے بات کرتے ہیں، ابو بکر، عمر، عثمان و حیدر کے حوالے سے بات کرتے ہیں، اولیاء اعظام کے حوالے سے بات کرتے ہیں، مگر حقیقت میں یہی نہیں، اس کے علاوہ علماء دین سے ہم دین کی اتنی لاکھوں کے مجمع میں مسلمان نظر آتے ہیں، مگر جب ہم بازاروں میں جاتے ہیں، جب ہم معاشرے میں جاتے ہیں تو سب دین بھول کے ہم ایک ایسے وحشی درندے بن چکے ہوتے ہیں جو ہر کوئی اپنی بساط کے مطابق ہر کوئی کسی کو نوچ رہا ہوتا ہے۔ نہ تو ہمیں تھانہ میں انصاف ملتا ہے اور نہ ہی ہمیں اس کا نام کیا ہے کہیں بازاروں میں ایمان ملتی ہے، اور نہ ہی ہمیں معاشرے میں کوئی ایسا سسٹم ملتا ہے کہ ہم اپنا روزگار کو چلا سکیں۔
تو تھینک یو مظہر شاہ صاحب. تو لہٰذا ہر جگہ پہ ہمیں اپنا دقیانوسی اور ٹینشن بڑے سسٹم کے ساتھ ہم چاہ رہے ہوتے ہیں کہ یہی نہیں، حقیقت میں ہم کسی سے جب مشورہ لیتے ہیں تو وہ بھی ہمیں بلیک میل کرتا ہوا نظر آتا ہے اور ہماری کمزوریوں سے کھیلتے ہوئے مزید ہمیں نقصان دے رہا ہوتا ہے. تو ایسے میں مسلمان کا کردار، مسلمان تو ایمان دیتا ہے، کسی کے ایمان کو محفوظ کرتا ہے اور اس کو ایمان کی حرارت کو بڑھاتا ہے، اس کے لیے تسکین قلب کا باعث ہوتا ہے کہ کوئی بھوکا ہوتا ہے تو اس کو کھانا کھلاتا ہے، کوئی پریشانی میں ہوتا ہے تو اسے مشورہ دے کے حکمت و دانائی کی بات سے اس کے لیے زندگی کی نئی راہیں کھولتا ہے، ڈپریس نہیں کرتا، اسے نئی نئی نویدیں سناتا ہے، اس کے لیے نئی نئی راہیں نکالتا ہے، اس کے لیے انصاف کے پیمانے جب ملتے ہیں پہ مبنی، اس کو انصاف پہ مبنی، اس کو جب انصاف ملتا ہے، جب اس کو معاشرے میں انصاف پہ مبنی نظام ہونے کی وجہ سے انصاف ملتا ہے تو اس کی زندگی میں تسکین آتی ہے. اس کو جب روزگار کے مسائل سامنے آتے ہیں تو اس کو اس والے سے جو اعلیٰ اقتدار میں بیٹھا ہوئے ہوتے ہیں وہ ریاست کے لیے سوچتے ہوئے ان کے لیے خوشیاں پیدا کر ہوتے ہیں. مگر ہمارے ادھر ایسا کچھ نہیں، ہمارے ادھر ڈپریشن ہے قوم کو، وہ ڈپریشن ہے کہ اسے ہر فرد کو دوسرا لٹیرا نظر آتا ہے اور ہر کوئی اپنی مثال کے مطابق دوسرا کو نوچتا ہوا نظر آتا ہے اور ہر کوئی اپنی مرضی کے مطابق ایجنڈے سیٹ کرتا نظر آتا ہے، جس کی وجہ سے نہ صرف ریاست کا نظام ڈسٹرب ہوتا ہے بلکہ عالمی سطح پہ بھی بے بسی نظر آتی ہے اور یوں پھر خرابیاں ہی خرابیاں ہر جگہ پہ نظر آتی ہیں اور سب اچھا کے دعوے علیحدہ سے